عیبدار جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو سب سے پہلا عیب یہ ہے کہ اگر جانور اندھا ہو یا کانا ہو، اس کے آنکھ کی پوری روشنی چلی گئی ہو یا تہائی روشنی ختم ہو چکی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جانور کا تہائی کان کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر تہائی سے کم کٹا ہوا ہو، یعنی کان کے اگر ہم 3 حصے کریں گے تو ان میں سے اکثر اس کا کان موجود ہو، مثلا 2 حصے موجود ہیں اور 1 حصہ کٹا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ اگر جانور کی 3 ہی ٹانگیں ہوں یا 4 ہو لیکن چوتھی ٹانگ کو وہ زمین پر نہیں رکھتا ہے، یا زمین پر تو رکھتا ہے لیکن اس کے سہارے سے چل نہیں سکتا ہے، اس پر وزن نہیں ڈال سکتا ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ چوتھے پاؤں کو زمین پر رکھتا ہے اور چلنے میں اس چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر جانور اتنا دبلا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو چکا ہے، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے، چونکہ یہ عبادت ہے، قربانی مستقل ایک عبادت ہے، تو جس طریقے سے دیگر عبادات میں کامل اور مکمل طریقے سے ان کی ادائیگی پر ہمیں ابھارا گیا ہے، تو اسی طریقے سے قربانی کے سلسلے میں جانور جتنا اچھا ہوگا، جتنا بہتر ہوگا، اتنا اس پہ ثواب ملے گا، اتنا وہ بہتر اور اچھا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر جانور کے دانت سب کے سب جھڑ گئے ہوں یا اکثر دانت ٹوٹ گئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر پیدائشی کان تو ہے لیکن پیدائشی طور پر وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، تو ان میں جیسے بڑے کان والے جانور میں حکم ہے کہ دیکھا جائے گا اگر کٹا ہوا تہائی ہے یا تہائی سے زیادہ ہے تو اس صورت میں قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس میں بھی چونکہ چھوٹا ہے تو اس پر بھی حکم وہی لگے گا، چھوٹا ہے لیکن اگر کٹا ہوگا یا اگر ٹھیک ہے تو بالکل قربانی درست ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کٹا ہوگا تو اس میں پھر وہی حکم ہے کہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ تو نہیں کٹا ہے، اگر زیادہ کٹا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ جس جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر جانور کے سینگ کا صرف اوپر والا کور نکلا ہے، جو اس کے اوپر خول ہوتی ہے صرف وہ نکلی ہوئی ہے، اور اصل جو جڑ ہے، اصل جو سینگ اس کا جو گودا ہے وہ وہاں پر موجود ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی بالکل درست ہے، اس کے قربان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے کیا کھسی جانور کی قربانی کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا ہے کہ کھسی جانور کی قربانی کرنا درست نہیں بلکہ افضل ہے۔ اس پر مستقل بات آئے گی کہ کھسی جانور کو قربان کرنا یہ کس طریقے سے افضل ہے، کس طریقے سے افضل نہیں ہے۔ جیسے احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کو قربان کیا، چونکہ خسی جانور جو ہے وہ موٹا تازہ ہوتا ہے، اس کا گوشت بھی عمدہ ہوتا ہے،
تو جتنا اچھا جانور ہوگا اتنی اچھی قربانی ہوگی، اس لیے کھسی جانور کی قربانی افضل اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ، جس جانور کو خارش ہو اور اس خارش کا اثر صرف جلد تک ہو، صرف کھال تک ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے، اس کے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جانور کو اتنی زیادہ خارش ہو کہ اس خارش کا اثر اس کے گوشت پر پڑا ہو، جس کی وجہ سے جانور کمزور ہوا ہے، دبلا پتلا ہوا ہے، لاغر ہو چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر جانور خریدتے وقت جانور بالکل صحیح تھا، جس وقت قربانی کرنے والے نے کسی سے جانور خریدا اس وقت جانور بالکل صحیح سالم تھا، اس جانور میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہوا، تو اب اس کی قربانی درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو خریدنے کے بعد اس میں اگر کوئی عیب پیدا ہو جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں ہے، تو اس سلسلے میں دیکھا جائے گا کیا یہ قربانی کرنے والا شخص صاحب نصاب ہے یا صاحب نصاب نہیں ہے۔ اگر یہ قربانی کرنے والا شخص صاحب نصاب ہوگا تو اس کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ وہ اس جانور کی جگہ دوسرا جانور خریدے اور خرید کر اس کی قربانی کرے۔ ایسے جانور کی قربانی کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ قربانی کرنے والا صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو اس جانور کو قربان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ ایسے جانور کو قربان کر سکتا ہے، اس کی قربانی میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر جانور کے ذبح کرتے وقت جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلا ذبح کرنے کے لیے جانور کو لٹایا جا رہا تھا تو اس وقت جانور کا کوئی عضو ٹوٹ گیا، کوئی ایسا عیب اس میں پیدا ہوا جس عیب کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہے، تو کیا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ تو بالکل جائز ہے ایسے جانور کی قربانی کرنا۔ قربانی کرتے وقت، لٹاتے وقت احتیاط ضروری ہے، آرام سے جتنا ہو سکے اس کو لٹایا جائے، اس کی قربانی کی جائے، لیکن اگر اس کے باوجود کوئی عیب پیدا ہوتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔